آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی. میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی. خبر شامل کرتے ہیں سعودیہ سے ہمارے نمائندے ساجد ملک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم رہنما سعودیہ سے عامر بٹ نے کے نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کی. گفتگو میں انہوں نے کیا کہا، آئیں سنتے ہیں اس رپورٹ میں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں پانی کے بحران پہ. پچھلے دنوں بہت ہی اچھی خبر سننے کو ملی کہ پاکستان میں دیامر بادشاہ ڈیم کا افتتاح ہو گیا ہے. ناظرین، دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ اس ڈیم کا افتتاح ہوا ہو. اس سے پہلے بھی مختلف دور حکومت میں اس ڈیم کا افتتاح ہوتا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ صرف افتتاح کی حد تک ہی رہا اور اس پہ کوئی پریکٹیکلی کام سٹارٹ نہ ہو سکا. ابھی اس ڈیم پہ پریکٹیکلی کام سٹارٹ ہو چکا ہے، مشینری آن سائٹ پہنچ چکی ہے اور اس کی ایکسکیویشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اور ناظرین، اس ڈیم کی جو ٹوٹل لاگت ہے وہ ہے 1500 ارب روپیز. 1500 ارب روپے کا یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہے اور یہ انشاءاللہ 7 سے 8 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا. اور جب یہ کمپلیٹ ہوگا پروجیکٹ تو اس سے 4500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل ہوگی اور اس سے 12 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے وہ کلٹیویبل ہو جائے گی، قابل کاشت ہوگی. اس اراضی کے لیے وہ جو اس کا پانی ہے وہ اس کو سیراب کرے گا انشاءاللہ. ناظرین، تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کرائسس سٹارٹ ہوا اور کیسے ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھی. 1950s میں پاکستان کو واٹر ابنڈنس قرار دیا جاتا تھا. مطلب پاکستان میں پانی کے ذخائر، مطلب اس کا لیول جو تھا وہ ابنڈنس میں تھا، ہماری ضروریات کے لیے بہت ہی کافی تھا. وہ فگر ہے جو اس کی اکارڈنگلی تقریباً 5650 کیوبک میٹر جو پانی پر پرسن اویلیبلٹی تھی 1950s میں. پھر یہ کم ہوتا ہوتا 1992 میں ایک سٹڈی ہوئی اور اس میں یہ فگر پتہ چلی کہ یہ فگر کم ہو کے 1700 کیوبک میٹر رہ گئی ہے. یعنی ہم واٹر ابنڈنس سے واٹر سٹریس کنٹریز میں چلے گئے. اور ابھی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے اور یہ ہے اس وقت کی جو فگر ہے وہ ہے 940 کیوبک میٹر. سو واٹر ابنڈنس ٹو واٹر سٹریس اینڈ ناؤ وی ہیو موو ٹو واٹر اسکیئر کنٹریز، کہ جہاں پہ پانی کی جو ذخائر ہیں وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہاں پہ مطلب الارمنگ سچویشن آ چکی ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ کسی بھی ملک میں پانی کے ذخیرے کا وہ 120 دن کا ہے، کہ کسی بھی ملک کے پاس جو ایک سیف ریزرو ہوتا ہے کسی پانی کا وہ 120 دن کا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ 30 دن کا جو ریزرو ہے موجود ہے. ایز کمپیئر ود انڈیا کے پاس اس وقت 220 دن کے ریزرو موجود ہیں. انڈیا کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ انڈیا کی مثال اس لیے میں دے رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک معاہدے کا ریفرنس دیتا ہوں جس کا نام ہے سندھ طاس معاہدہ. یہ 1960s میں ایگریمنٹ سائن ہوا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سپٹمبر 1960s میں، جس کے مطابق ٹوٹل 6 دریا ہیں جو انڈیا سے پاکستان میں فلو کرتے ہیں. 6 دریاؤں میں دریائے چناب، راوی، ستلج، بیاس، سندھ اور جہلم. سندھ طاس معاہدے کے تحت ان دریاؤں کو آدھے آدھے تقسیم کر دیا گیا. 3 دریا انڈیا کو دے دیے گئے اور 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے. حصے سے مراد یہ ہے کہ انڈیا 3 دریاؤں پہ جس طرح چاہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کا پانی روک سکتا ہے، اپنے ڈیم بنا سکتا ہے، اپنے جو ہے وہ اس کو اپنے ایگریکلچر کے لیے جس طرح چاہے یوز کر سکتا ہے. اور 3 دریا جو تھے وہ پاکستان کے کنٹرول میں تھے، پاکستان اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق یوز کر سکتا ہے. پاکستان کے حصے میں جو دریائے تھے وہ دریائے جہلم تھا، دریائے چناب اور دریائے سندھ تھا، جبکہ انڈیا کے حصے میں ستلج، بیاس اور جو راوی تھے وہ 3 انڈیا کے حصے میں آئے تھے. ناظرین، انڈیا نے اس معاہدے کے بعد 20 ڈیم جو ہے نا وہ بنا لیے اور اس وقت تک پریکٹیکلی دیکھا تو ستلج اور بیاس سے وہ بالکل ڈرائی ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اس نے اس کا پانی روک کے اس کو اپنے جو ہے نا اس میں ڈیمز میں کنورٹ کر دیا یا اپنی ریکوائرمنٹ کے لیے پورا کر دیا، تو اس کے استعمال کر لیا. بدقسمتی سے پاکستان میں 1960 سے لے کے اب تک سوائے 2 بڑے ڈیمز کے، میں بڑے ڈیم کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے ڈیم اور بھی بنے ہیں، لیکن جو 2 بڑے ڈیم ہیں تربیلا اور منگلا، اس کے علاوہ کوئی ڈیم نہیں بن سکا.
دریا جہلم پہ جو ہے وہ منگلا ڈیم بنا ہے، اور دریا سندھ پہ تربیلا ڈیم بنا ہے. 1975 میں لاسٹ ٹائم تربیلا بنا تھا، اس کے بعد پاکستان میں کوئی نیا ڈیم نہیں بن سکا. اس کی ریزن کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، وہ مجھے جاننے کی، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے واٹر سورسز کم ہوتے جا رہے تھے، لیکن کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ پاکستان کو جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو دیکھا جائے، اس کے اکارڈنگلی کو ڈیسیژن لیے جائیں. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ پاکستان میں یہ ذخائر کم کیوں ہوئے. کلائمیٹ چینج ون آف دا مین ریزن کہ بارشیں جو ہے نا اس کی کمی ہے، ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ پانی کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے جو واٹر مینجمنٹ ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے جو اس کے جو لاسز ہیں، واٹر لاسز ہیں، دیٹ از آلسو ون آف دا ریزن کہ ہمارے ریسورسز جو کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ان سارے حالات میں ایک اچھی خبر یہ ملی کہ پاکستان میں یہ اس ڈیم کا افتتاح ہو گیا، اور الحمدللہ یہ بہت جلد جو ہے نا اس میں شامل ہو جائے گا نیشنل گرڈ میں، اس کی جو الیکٹریسٹی ہے. جب سینتاس معاہدہ ہوا تو اس وقت جو ڈیمز بنے تھے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ انٹرنیشنل لینڈرز بھی اویلیبل تھے، جنہوں نے ہمیں قرض دی اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ڈیم کو بنا لیا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہماری اپنے بھی انٹرسٹ کم ہوتے گئے، ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. اور دوسرا بہت بڑا فیکٹر جو تھا وہ انڈین لابنگ تھی. انڈین لابنگ کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ انڈین نے لابنگ کی پاکستان کے خلاف، جو انٹرنیشنل لینڈرز تھے ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنی لابنگ کے ذریعے روکے رکھا کہ وہ پاکستان کو مزید فنڈنگ کریں نئے ڈیمز بنانے کے لیے. آبویسلی دیٹ از ون آف دا فیکٹر، لیکن اصل فیکٹر یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل ول بھی نہیں تھی اس ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور ہم نے اس طرح توجہ بھی نہیں دی. لیکن ڈسپائٹ آل انشاءاللہ اب پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایٹ اے زون وہ اس کی جو ہے نا کنسٹرکشن کرے گا دیامر بادشاہ ڈیم کی، وداؤٹ لکنگ ٹورڈز انٹرنیشنل لینڈرز. اور دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا، اور یہ نیشنل گرڈ میں اس کی جو ہے نا الیکٹریسٹی شامل ہوگی. اور جب یہ ڈیم کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو پاکستان کی جو کیپیسٹی جو 30 ڈیز کی تھی واٹر ریزروز کی، وہ انکریز ہو کے 45 ڈیز پہ چلی جائے گی. اور دس از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری. پاکستان کو مزید بھی اس پہ کام کرنا چاہیے اور نئے ڈیمز کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ کچھ عالمی ماہرین جو ہیں وہ ان کی پروڈکشن یہ ہے کہ اگر تیسری عالمی جنگ اگر ہوگی خدا نخواستہ تو وہ پانی پہ ہوگی. تو دس از دا سچویشن وچ از کوائٹ الارمنگ فار پاکستان، کہ پاکستان میں پانی کے جو ذخائر ہیں وہ تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں ڈیو ٹو دا ریزن آئی مینشنڈ بیفور، کہ اس کی وجہ کلائمیٹ چینج ہے، مس مینجمنٹ ہے. آپ کو جاتے جاتے فکر دیتے چلو کہ ایک تقریباً پاکستان میں جو پانی کا فلو ہے وہ ڈفرینٹ جو دریاؤں سے آتا ہے وہ 145 ملین فیٹ ہے. 145 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ پانی فلو کرتا ہے مختلف دریاؤں سے، اور پاکستان اس میں سے صرف 10% جو ہے وہ سٹور کر پاتا ہے. باقی وہ یا تو ایگریکلچر میں یوز ہو جاتا ہے یا پھر پانی ضائع ہو کے سمندر میں چلا جاتا ہے. جبکہ انٹرنیشنلی جو ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ جو بینچ مارک ہے دوسرے ممالک ہیں، وہ تقریباً اپنے جو واٹر فلوز ہیں اس کا 40% جو وہ سٹور کر لیتے ہیں، وہ سیو کر لیتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے. تو دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ ہمارے پاس چونکہ ڈیم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ سیو نہیں کر پاتے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے کو سیریسلی لیا جائے، کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کا معاملہ ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ سیریس ایکشن لے گی، اور نہ صرف دیامر بادشاہ ڈیم بلکہ مزید بھی ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کی طرف توجہ دے گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.